ایک چیانگ مائی یونیورسٹی ہے تھائی لینڈ کی، تو اس کے ایک پروفیسر تھے ٹیجا ٹاٹ ٹیجا سین، اب وہاں اسی طرح کا نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. تو ان کا ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. اچھا، سلسلہ یہ بنا کہ وہ بیسیکلی ایک ریسرچ اسکالر تھے. ٹھیک ہے. اور شرح الاعضاء کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے یہ ہیڈ تھے. اچھا، اب ریسرچ میں زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ ان کا نکل گیا. صحیح. لیکن بہت سے سوالات ایسے تھے جن کے جوابات ان کو نہیں مل رہے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں نا، یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہو جاتے جب تک ان کے سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتی، اور مطلب انہیں اپنی ریسرچ کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں مل جاتا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، جستجو تحقیق. جناب، اب ہوا اس طریقے سے کہ یہ ریسرچ کرتے رہے. ان کی ریسرچ اس پوائنٹ پر آ کر رکی ہوئی تھی کہ یہ جو جلد ہوتی ہے، جب یہ جلد خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ نئی جلد جو آتی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا فرسٹ کاپی، اور ایک ہوتی ہے اوریجنل. بغیر کسی آپریشن کے یہ جلد دوسری آ جاتی ہے، اوریجنل ہوتی ہے. کیا بات ہے. یا جل جائے، اس کے بعد جل جائے، خراب ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ جو جلد ہے، اگر کوئی شخص اس کو ہٹا دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی نئی جلد آ جاتی ہے، اور وہ فرسٹ کاپی نہیں ہے بلکہ وہ اوریجنل ہے. ایگزیکٹ وہی چیز ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ یہ جو آپ کے تھم پرنٹ ہوتے ہیں یہ بھی خراب نہیں ہوتے. جلد جب آتی ہے تو تھم پرنٹ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. اب انہوں نے اس پر ریسرچ کرتے کرتے جس پوائنٹ پر یہ رکے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ جسم کے بہت سے اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ عضو چلا جائے تو وہ دوبارہ نہیں آتا. ہاتھ آپ کا چلا جائے وہ نہیں آتا، مصنوعی لگانا پڑتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مطلب پروسیس کرنا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. اب جلد کیسے آتی، کون لاتا ہے، اور اتنی پرفیکشن. ان کی نظر ایک آیت کریمہ پر پڑی. یعنی جب یہ ریسرچ کرتے رہے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. فرمایا کہ جب ان کی جو جلد ہے، جو کھال ہے، جب وہ جل جائے گی تو اللہ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ انہیں اس کے علاوہ دوسری کھال سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں یا چکھتے رہیں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک 1450 سال پہلے اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ کون ہے اس جلد کو لانے والا، اسے بدلنے والا، اس جلد کی جگہ ویسی ہی جلد اوریجنل کنڈیشن میں لانے والا. تو جب اب انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور ریسرچ کرتے 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 یہ جو پروفیسر ٹیجا ٹاٹ ہیں، انہوں نے سعودیہ کے اندر کی جو 8ویں کانفرنس ہوئی تھی عالمی، جس کے اندر اسکالرز آتے ہیں، انہوں نے اس میں آ کر کے اسلام قبول کیا، اور سب کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا. حاضرین بھی ظاہر سی بات ہے بڑے خوش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، اگر اللہ کا فضل ہو اور بندے کی طلب سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہے جو نظر آ رہی ہے. جناب، آج بھی اگر آپ جائیں تو مطلب آپ کو جاپنیز اور جناب مختلف ممالک کے آپ کو جو ہے وہ یو کے کتنے اسکالرز ہیں، اور اسی طریقے آسٹریلیا کے ہیں، اور کئی اسکالرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ لوگ ہیں نا اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا، ان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بھئی ریسرچرز جو ہیں وہ اسلام کیسے قبول کر رہے ہیں. اور یہ وہی والی بات ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے. اب اس کے ذہن میں سوال آیا اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے شعبے سے متعلق، اور اس کا جواب اسے قرآن سے ملا، تو پھر اس پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی. اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، کہ قرآن تبیانا بیان ہے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن نے 1450 سال پہلے جب اتنی ریسرچ، اتنی تحقیقات نہیں تھی، اس بات کو کیسے بیان کیا. رحم فرما میرے مولا.